أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يجحدون. کائنات کے اندر انسانیت کے لیے جہاں یہ ہے کہ عقائد ضروری ہے اور ایمانیات اور نظریات ظاہر ہے کہ جن کی بنیاد پر انسان اللہ کی نگاہ میں انسان بننے کے قابل ہو، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات اور اللہ کے اسماء اور صفات میں شریک نہ کرے. ظاہر ہے کہ مشرک اور کافر اللہ کا باغی ہے، لیکن تاہم یہ ہے کہ جب تک یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پرچار نہ کرے، ریاست اسلامی یا دارالاسلام یا دارالمسلمین میں رہے، تو مستامین اور ذمی وہ بھی امن کے مستحق ہیں. اور حنفیہ کے ہاں یہاں تک بھی ہے کہ اگر کسی ذمی کو کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا. لا یقتل مسلم بکافر، اس سے حنفیہ کافر حربی مراد لیتے ہیں. باقی مستعمل، ذمی اور معاہد ان میں سے کسی کو بھی قتل کیا جائے اور امن و امان کو نظر انداز کیا جائے اور ملک کے امن و امان کو توہبالا کیا جائے، تو یہ انسان جو قانون کو ہاتھ میں لے لے اور ریاست اسلامیہ یا قانون کو یہ ہے کہ چیلنج کرے تو وہ واجب القتل ہی ہو جاتا ہے. امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور قریش کو اللہ پاک اسی پر یہ ہے کہ اپنے احسان جتلا رہے ہیں. ہمارے ملک میں بدامنی کے کئی اسباق ہیں، خارجی دیگر ممالک ہیں اور جن کے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہمارے قرب و جوار میں، وہ ہمارے ملک کے امن کو تہوبالا کرنا چاہ رہے. اس میں کافر اور مرتدوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، ان سے تو کوئی گلہ بھی نہیں ہے. اس سلسلے میں ہم سب کو متفق اور متحد ہونا چاہیے اور بیدار دماغ رہنا چاہیے. لیکن بصورت دیگر ایک المیہ یہ بھی ہے کہ مسلمان پاکستان کے باشندے بعض اس قسم کے مسائل اور فرعی مسائل میں یا مسلک اور مذہب کا اختلاف ہے. فرقہ اور تفرق الگ چیز ہے اور مذہب کا اختلاف شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی یہ مذاہب ہے اور مسالک، ان میں اختلاف ایسی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دست و گریبان ہو اور یہ ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لے لے. البتہ یہ ہے کہ اعتقادیات میں جہاں اس سے فرقے بنتے ہیں، یہودیت، نصرانیت، یہ فرقے، یہ مذاہب نہیں. شافعیت، مالکیت، حنبلیت یہ مذاہب ہے اور یہ علمی مسائل ہے. کسی موقع پر علماء کے سامنے انشاءاللہ اس پر گفتگو بھی ہوگی. تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ عام حالات میں فرعی مسائل میں بعض مسائل میں اختلاف بھی اس طرح ہے کہ کاش کی اگر آپس میں بیٹھ جائیں، وہ نزاع لفظی ہے، لفظی جھگڑا ہے، اس کو آسانی سے ختم بھی کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں امن سے بڑھ کر کے بڑی دولت اور نعمت کوئی ہے نہیں. علماء سے اور پاکستان کے یہ ہے کہ باشندگان سے اور ملک کے جو محب وطن ہیں ان سے میری گزارش اور اپیل ہوگی کہ للہ فی اللہ اپنے چھوٹے موٹے مذہبی اختلافات یا مسلکی اختلافات کو ان کو بالائے طاق رکھ کر کے آپس میں شین و شکر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ امت مسلموں کو سب کو متفق اور متحد بنائے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ان کو لا کر کے اللہ کھڑا کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عوام کے نام پہ میرا یہی پیغام ہے کہ للہ فی اللہ چھوٹے موٹے مسائل کو یہ کہ ترک کریں، منظور عمل نہیں ہے. جزاک